ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک ایماندار اور نیک دل شخص تھا جو اپنی زندگی سادگی اور محنت سے گزارتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے کھیتوں میں کام کرتا، دن بھر زمین کو ہموار کرتا، فصل اگاتا اور شام کو تھکا ہارا اپنے چھوٹے سے جھونپڑے میں آ کر آرام کرتا۔ احمد کا ایمان تھا کہ جو کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے وہ اس کے نصیب میں لکھا تھا، اور جو نہیں دیا اس کا کوئی بہتر سبب ہوگا۔ احمد کی زندگی کا ایک اصول تھا، کبھی کسی کی چیز کو ناحق اپنے حق میں نہ لیتا۔ اس کے اس اصول کی وجہ سے پورے گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی۔ گاؤں والے اسے مثال کے طور پر پیش کرتے تھے اور اپنی اولاد کو اس کی ایمانداری کی کہانیاں سناتے تھے۔ ایک دن احمد حسب معمول کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ زمین کی تیاری کرتے ہوئے اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ چونک گیا اور اس نے زمین کھود کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی سی کھدائی کے بعد اسے ایک پرانی دھول سے بھری ہوئی تھیلی ملی۔ احمد نے اسے اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ احمد کے دل میں کئی خیالات آئے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ یہ سکے اس کی قسمت کا انعام ہیں، لیکن پھر اس کا صبر بیدار ہوا اور اس نے خود سے کہا، یہ کسی اور کی امانت ہے، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ احمد نے وہ تھیلی اٹھائی اور گاؤں کے چودھری کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ چودھری گاؤں کا سب سے معزز اور سمجھدار شخص تھا۔ وہ ہمیشہ گاؤں کے معاملات کو انصاف کے ساتھ حل کرتا تھا۔ احمد جب چودھری کے پاس پہنچا تو اس نے ساری بات بتا دی اور تھیلی چودھری کے حوالے کر دی۔ چودھری نے احمد کی بات سنی تو حیران رہ گیا۔ اس نے احمد کی ایمانداری کی بہت تعریف کی اور کہا، احمد تم واقعی بہت نیک دل انسان ہو، ایسے لوگ آج کے زمانے میں بہت کم ملتے ہیں۔ چودھری نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ جس کا یہ خزانہ ہو وہ آ کر اپنی چیز واپس لے جائے۔ گاؤں کے کئی لوگ آئے مگر کوئی بھی ان سکوں کا حقیقی مالک ثابت نہ ہو سکا۔ کئی دن گزرنے کے بعد چودھری نے احمد کو بلایا اور کہا، احمد تم نے اپنی دیانتداری کا حق ادا کیا، اب یہ سکے تمہارے ہیں، کیونکہ کسی نے ان کا دعویٰ نہیں کیا۔ تم چاہو تو انہیں رکھ لو اور اپنی زندگی بہتر بنا لو۔ احمد نے چودھری کی بات سنی اور سکوں کو دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب یہ سکے میرے نصیب کا حصہ نہیں ہیں، اگر یہ میرے ہوتے تو مجھے اس طرح نہ ملتے۔ میں اپنی روزی اللہ کی رضا اور اپنی محنت سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ کسی دوسرے کے مال پر قبضہ کر کے۔ چودھری اور گاؤں والے احمد کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ ان کی نظروں میں احمد کی عزت اور بڑھ گئی۔ اس مجلس میں ایک بڑے تاجر بھی موجود تھے جو احمد کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے احمد کو اپنی زمینوں کا انچارج بنانے کی پیشکش کی۔ یہ نوکری احمد کے لیے ایک نیا موقع تھی
کیونکہ اس کے عوض اسے نہ صرف اچھی تنخواہ ملتی بلکہ رہائش اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جاتی۔ احمد نے اس پیشکش کو قبول کیا اور اپنی دیانت داری اور محنت سے تاجر کی زمینوں کو سنوار دیا۔ چند ہی سالوں میں احمد کی زندگی بدل گئی۔ وہ نہ صرف مالی طور پر مستحکم ہو گیا بلکہ گاؤں میں اس کی مثال دی جانے لگی۔ چند سال بعد ایک دن احمد کے پاس ایک اجنبی آیا۔ اس نے احمد کو بتایا کہ وہ تھیلی اصل میں اس کے پردادا کی تھی جو کئی سال پہلے کھیت میں گم ہو گئی تھی۔ اجنبی نے اپنے دعوے کے ثبوت میں پرانے دستاویزات پیش کیے جو سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ احمد نے فوراً چودھری کو اطلاع دی اور اجنبی کو اس کا حق واپس دلایا۔ اجنبی نے احمد کی ایمانداری اور انصاف پسندی کو سراہا اور کہا، اگر یہ تھیلی کسی اور کے ہاتھ لگتی تو شاید مجھے کبھی واپس نہ ملتی، لیکن تمہاری دیانت داری نے میرا خاندان کا ورثہ لوٹا دیا۔ نتیجہ: اس کہانی کا اختتام اس بات پر ہوا کہ احمد کو نہ صرف گاؤں میں عزت اور شہرت ملی بلکہ اللہ نے اس کے نصیب میں ایسی برکتیں ڈالیں جن کی وہ کبھی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ایمانداری کا یہ انعام تھا کہ آج بھی لوگ اس کے نام کو یاد کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کی مثال اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔